اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے مہینے کی فضیلت شیئر کروں گی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے اور اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، جو کہ ایک غلط اور فضول بات ہے۔ یہی حال آج کی عوام کا ہے جو سفر کے اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جس کو سفر المظفر کہتے ہیں، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح مبارک مہینہ ہے۔ حدیث قدسیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، زمانے کو برا بلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے تو، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، نظام کائنات میرے ہاتھ میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگنی کی کوئی اصل ہے، سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد نہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہہ دیا کہ سفر کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ نہیں، تو پھر ہم لوگ کیوں اس مہینے کو بدشگنی والا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ آج بھی زمانہ جاہلیت والی باتیں کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ سفر کا مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، یعنی برکتوں والا مہینہ، اس مہینے کی بھی بہت ہی فضیلت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مہینے کی بھی قدر کیا کریں، اس مہینے کو بھی دوسرے مہینوں کی طرح مبارک جانا کریں اور اس مہینے میں بھی اللہ کی پاک کلام کا ورد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ وظیفہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، کاروبار میں اضافہ ہو، اگر وہ کسی نوکری پر جا رہے ہیں تو اس کام میں برکت ہو اور وہاں انہیں نوکری ہمیشہ کے لیے ملی رہے، ان کی نوکری میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، رزق ان کا وسیع ہو، کشادہ ہو، ان کی تنخواہ زیادہ ہو، اللہ پاک ان کے رزق کو کشادہ کرے، تنگ دستی، محتاجی، مفلسی کو ختم کر دے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر نیک مقصد میں کامیابی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں کہ ہمیں بہت ہی اچھا کام مل جائے، کسی مزدوری کے لیے نکل رہے ہیں، کسی ملازمت کے لیے نکل رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں کامیابی حاصل ہو، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس عمل کی، اس وظیفے کی ہر انسان کو ضرورت ہے، ایک مزدور سے لے کر بادشاہ تک سب لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جب بھی گھر سے کسی پڑھائی کے لیے نکلنا ہے، کسی نوکری کے لیے، کسی ملازمت کے لیے، جب بھی آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے روزی کمانے کے معاملے میں، رزق کمانے کے معاملے میں، جب بھی آپ نے گھر سے نکلنا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جب بھی آپ نے گھر سے روانہ ہونا ہے، تو اس وقت آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے جس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے کسی کام کے لیے تو آپ نے اس وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل کیا ہے اور اسے کرنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا واسع یا
یا باسطو، یا اللہ، یا واسیع، یا باسطو۔ آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 30 ٹائم آپ نے اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اگر آپ جلدی میں ہیں، آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی جی۔ آپ کوئی سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی زیادہ فضیلت ہوگی۔ آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے، اول اور آخر ایک ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 30 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، اور اس دعا کو بھی آپ نے ایک مرتبہ گھر سے روانہ ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت پڑھ لینا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے صفاتی ناموں کو آپ نے 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا مانگ کے جب گھر سے نکلنا ہے، گھر کے دروازے سے جب پاؤں اپنا باہر رکھنا ہے، تو آپ نے پھر اس دعا کو پڑھنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو پڑھ کے، اللہ کے ناموں کو پڑھ کے آپ نے گھر سے روانہ ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر واپس آنے تک آپ کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور اللہ پاک آپ کے ہر نیک کام میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا، رزق آپ کا کشادہ کرے گا، وسیع کرے گا، دولت مند ہوں گے آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، تنگی محتاجی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، مفلسی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا کرے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ سفر کے جتنے دن گزر گئے ہیں کوئی بات نہیں، جتنے دن رہ گئے ہیں آپ نے ان دنوں میں اس عمل کو کر کے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اس وظیفے کا ورد آپ نے کرتے رہنا ہے۔ تو پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں سے، نعمتوں سے کس طرح مالا مال کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو پوری زندگی آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے فرینڈز، نیبرز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔